السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ بہت ہی دل کی دردناک کیفیت آپ کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ بہرحال تکلیف تو ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا 15 جولائی 2024 ساتواں مہینہ اس کے درمیان میں جو ہے مہاراشٹر کے اندر ایک ہماری مسجد کو جو ہے شہید کیا گیا۔ مسجد کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے کافر جو ہے وہ کیا سمجھ رہے نہیں معلوم کہ جو ہے ہمیشہ ہماری مسجد کے اوپر ٹارگٹ بنا کر جو ہے اس کو جو ہے ہمارے مسلمانوں کی آستہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے کہ جو ہے مسلمانوں کی مساجد کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، اور یہ مساجد بھی جو ہے ختم ہو جائیں گے تو مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایسا سوچنے والوں تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا۔ تا قیامت تک مسلمان رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری امید ہے کہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے یہ۔ بہرحال ہماری مسجد کو شہید کیا گیا۔ میں شہید کرنے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو مینار کے اوپر گئے، جائے مینار کے اوپر جو ہے اس کو شہید کرنے لگے، مینار کو جو ہے دھکا دینے لگائے، کہیں کو تمہارے باپ کی جہیز میں آئی مسجد، یا پھر جو ہے ہم تمہارے اندر اسی طرح کرے ایودھیا کا ہماری جو ہے بابری مسجد کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اب اس کے بعد دوسری مساجد کے اوپر بھی جو ہے اس طرح حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ بولنا کیا چاہ رہے تم لوگ؟ جس طرح جس کو بولتے ہیں معاملہ لنچنگ وہ کرنا چاہ رہے تم لوگ، کیا ہے تمہارا جو طریقہ جو ہے اس کو کیا بولنا چاہ رہے آپ لوگ؟ کس اس کے اندر رنگ دینا چاہ رہے؟ کھلا صاف صاف بول دو، بس سب معلوم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ہے نا تھوڑی دیر کو بڑبڑ کرتے رہتے، ہاں ایسے بہت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بھگا دیں گے مسلمانوں کو، پاکستان بھگا دیں گے، کہیں کو تمہارے باپ کا راج ہے پاکستان۔ سنیں نا، گنگا جمنا تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ گنگا کا مطلب کیا ہے؟ ہندواں، ہاں جمنا کا مطلب یمنا، تو اس کا مطلب جب مسلمان جب پورے جنے مل کے ساتھ رہ رہے سب کی بہرحال نکالنے بول کے جو تمام کے تمام جتنے بھی سکھ ہے، عیسائی، یہودی ہے، بہرحال ان تمام کو نہیں، صرف مسلمان کو ٹارگٹ کیوں؟ صرف مسلمان نظروں میں کیوں آ رہا؟ صرف مسلمان کی مساجد کو کیوں شہید کیا جا رہا؟ مسلمان کی مسجد کیوں ڈیمولش کیا جا رہا؟ مسلمانوں کے گھروں پر کیوں بلڈوزر چلایا جا رہا؟ کیوں؟ کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ ہم نہیں مانتے، ہم ہمارے اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کو مانتے ہیں۔ مساجد کو شہید کرے، کیوں کرے بھائی؟ کیا تمہاری آستہ مسلمانوں کی آستہ نہیں؟ کیا دوسرے شیعہ کی آستہ نہیں؟ یا کسی کی بہرحال کسی کی بھی آستہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا صرف اور صرف ہندوستان کے اندر صرف مسلمان رہ رہے، ہندو رہ رہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں رہ رہے؟ دوسروں کے اوپر ٹارگٹ ڈال کے خالی مسلمانوں کو کرے، وجہ کیا ہے؟ ہماری مساجد کو تکلیف دے، ہماری مساجد کو شہید کر کے جو ہے تم کیا بولنا چاہ رہے؟ کیا پیغام دیتے؟ کیا تم امن کا پیغام دیتے؟ نہیں، بلکہ تم نفرت کا پیغام دے رہے۔ اگر یقیناً تم اس طرح کرتے رہو گے، یاد رکھو ظالم اے لوگوں تکلیف سے خاموش بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ خاموش رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ یاد رکھو تم کیا تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہم؟ اگر بات آ جائے گی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ہمارے اسلام پر، کسی پر، تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یا اس کو آپ دھمکی سمجھو یا کچھ بولو، ہم جس کی ہمارا دنیا میں مسلمان جتنا بھی ہے نا، چاہو یو اے ای رہن دو، پھر جان دو جو ہے کچھ بھی رہن دو، کہیں پر بھی دنیا کسی بھی کونے کے اندر ہمارا جو مسلمان ہے وہ مسلمان صرف اور صرف دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ ہم اللہ ہمارے کو بھیجا کس واسطے کہ ہمارے کو جو ہے یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، ہمیں ابھی زندگی بھر رہنے والے ہیں، جب تک سانسیں جب تک ہے اس کے ہمیں چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کو ہم کو تعلیمات دی ہے، صحابہ کے جتنے بھی، ہم اس کو فالو کریں گے۔ اور ہمارے پاس ہے کہ جو جگہ مسجد کے واسطے جو ہے پرمننٹ ہو گئی، اس کو وقف کر دیا گیا، وہ تا قیامت تک مسجد میں ہی رہے گی۔ اب تم اس طرح جو ہے ڈیمولش کر دے رہے، اس کو شہید کر دے رہے، یہ کیا بولنا چاہ رہے کہ تم امن کو برقرار رکھ رہے؟ یا پھر خالی تمہاری آستہ ہے، یا پھر جو ہے تمہاری محبت ہے، تمہاری ہے، ہماری مسلمانوں کی کچھ بھی نہیں ہے؟ یاد رکھو ایسا کرنے والوں دوبارہ تکلیف کے بارے میں نہیں بولنا۔ اگر ہم نکل گئے اپنے آپ میں سے کسی کے باپ کی سننے والے نہیں ہے، ہماری مسجد کو تکلیف ہے، ہمارے کو تکلیف ہے، ہماری مسجد کو شہید کرنے والوں یاد رکھو، اگر تم یہ اگر خوشی کے سمجھ رہے تو یاد رکھو آگے آنے والے دن تمہارے لیے تکلیف دہ ہوں گے، تمہارے لیے جو ہے بہت خوفناک ہوں گے۔ ہمارے مسلمانوں کی مساجد کو، مسلمان کی مسجد کا مطلب ہے اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر کو اگر کچھ تم ٹھیس پہنچاؤ گے تو یاد رکھو خاموش بیٹھنے والے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر اس طرح جب مسلمان جمعے کی نماز ادا کر رہا تھا تو پولیس والا پاؤں سے مار دیا۔ یہ کیا پیغام دینے چاہ رہا؟ یہ کیا پیغام دینا چاہ رہا وہ ہندو؟ یا یہ کیا پیغام دینا چاہ رہا کہ وہ انسان جو کہ مسلمانوں سے نفرت کرتا؟ یا پھر یہ کہتا کہ نہیں میں سیکولر ہندو ہوں، میں سیکولر جو ہے ایسا ہوں؟ کیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں ہے، تم نفرت کرنے والے ہو گئے تم۔ اگر اچھے ہندو ہے، اگر تم اچھے انسان ہے، انسان مسلم ہندو چھوڑو، سب سے بڑے اچھا انسان ہے، تو تم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تم کسی کی آستھا کو جو ہے چھوڑ نہیں پہنچے دیتے، تو ویسا بنو۔ نہ کبھی تمہارے ہندوؤں کے اندر کسی کے اندر نہ لکھے ہوا ہے، نہ رام جی نہ کسی نے بھی جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دی، نہ مسلمانوں میں لکھا ہے کوئی کبھی کسی کو تکلیف دے کے کوئی چیز حاصل کرو۔ لیکن تم جو لوگ غلط کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے مساجد کو جو ہے شہید کر کے تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، ایسے ہزاروں مساجد بنا دیں گے، لیکن یاد رکھو کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تکلیف ہے کہ تم اس قدر ہمارے مساجد کے اوپر جو ہے اٹیک کرتے ہو۔ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے لٹوں سے مار دیا جا رہا ہے، مسلمان نماز پڑھ تو گولیوں سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیوں کرے؟ یاد رکھو ہمارے اسلام کا ایک رول ہے،
کہ تم جتنا اسلام کو جو ہے گراؤ گے، دبانے کی کوشش کرو گے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام جو کہ ابھر کے آئے گا۔ یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اسلام کے جتنے بھی فالو کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں اور اسلام پہ مر مٹ جانے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔